الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مدرسہ بیت العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سراج احمد قاسمی صاحب، معہد ملت مدرسے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس قاسمی صاحب، دارالعلوم محمدیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، ادارہ حاضہ کے چیف ٹرسٹی خالد عمر صدیقی صاحب، دیگر اراکین مدرسہ، علماء کرام، حاضرین مجلس، میری ماں اور بہنوں، ختم بخاری شریف کے عنوان سے آپ نے حضرت مولانا سراج احمد قاسمی صاحب کی بات سنی اور پھر مہمان مقرر مفتی عادل عثمانی صاحب کی بات سنی۔ میں بخاری شریف یا ختم قرآن پاک کے عنوان سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ بات آپ سن چکے۔ میرے اصل مخاطب ہمارے یہ فارغ ہونے والے بچے ہیں، اور اسی کے ضمن میں اس پروگرام میں شریک سبھی لوگوں سے قرآن کریم کی ایک آیت سے سہارا لے کر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بقا اور فنا کا ایک ضابطہ ذکر کیا ہے کہ اگر اس روئے زمین پر اس کائنات میں آپ باقی رہنا چاہتے ہیں، اپنے کاموں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو اپنی ذات کو نفع بخش بنانا ہوگا، اور اگر آپ کی ذات نفع بخش نہیں ہوگی تو پھر اللہ کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ آپ کو ختم کر دے گا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، سمندر کے پانی پر جو جھاگ آتا ہے اس کا نصیب و مقدر ہی مٹ جانا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، لیکن اللہ کی مخلوق کے لیے اور خاص طور پر اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کے لیے اگر کوئی چیز نفع بخش ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ اس کو زمین میں باقی رکھتا ہے۔ یہ ضابطہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، اور یہ ضابطہ پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں، حالانکہ اصل مخاطب قرآن کریم کی اس آیت کے ہم انسان ہی ہیں، اور ہمارے لیے ہی یہ ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ ادارے میں آئے، آپ نے علم حاصل کیا، عالمیت کی سند لے رہے ہیں، قرآن کریم حفظ کیا، حافظ بن کر کے نکل رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے عالم بننے کے بعد کم ہی بچے ایسے ہوتے ہیں جو اب مزید علم حاصل کرنے کے لیے کسی بڑے ادارے میں جائیں۔ حافظ بچوں میں سے بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو عالم بننے کے لیے عالمیت کی کلاس میں داخلہ لیتے ہیں، ورنہ اب آپ کو کام کرنا ہے۔ آپ یہاں سے واپس جائیں گے اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، تو لوگ آپ سے کچھ خیر کی باتوں کے متقاضی ہوں گے۔ لوگ چاہیں گے آپ کیا پڑھ کر کے آئے ہو، اس سے بستی کے لوگوں کو کیا فائدہ، اور اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ آپ کسی مسجد میں امامت کریں،
بیان کریں، درس قرآن کریں، درس حدیث دیں، لوگوں کے درمیان اپنی ایک دینی پہچان بنا کر کے رکھیں تاکہ آپ کی ذات سے لوگ متاثر ہوں اور خیر کی بات آپ کی طرف سے جائے تو اسے قبول کریں۔ اگر آپ کے اندر دینداری نہیں ہوگی اور پھر آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہیں گے تو لوگ قبول نہیں کریں گے، لوگ قبول نہیں کریں گے، اور کہنے والے کہیں گے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کرنے چلی۔ اب آپ جائیں گے، بچپن ظاہر بات ہے وہ زمانہ تھا کہ جس کا حوالہ نہیں دیا جاتا۔ آپ اپنی عمر کے حساب سے دیکھو گے تو بالغ ہونے سے پہلے مدرسے میں آ گئے تھے، اور یہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کیا، 7 سال حفظ کیا ہوگا تو 10 سال 12 سال آپ نے مدرسے میں گزارا ہے۔ لیکن اب جب آپ جاؤ گے تو پہلے دن سے لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کا عمل کیسا ہے، نمازوں کی پابندی ہے یا نہیں۔ مدرسے میں تو ایسا تھا کہ جو نگراں ہے وہ فجر کی نماز کے لیے آپ کو اٹھا دیا کرتے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑتا تھا، نماز کے لیے مسجد میں آنا پڑتا تھا، نماز پڑھ لینے کے بعد مدرسے کے معمول کے مطابق تلاوت کرنی پڑتی تھی۔ یہ پابندی تھی اور آپ اس کے پابند تھے۔ لیکن گھر جانے کے بعد آپ آزاد ہوں گے اور یہ سب کام آپ کو اپنی مرضی سے کرنا ہوگا۔ اگر آپ فجر کی نماز میں نہیں آئیں گے، ظاہر بات ہے نمازوں کی پابندی نہیں ہے، مسجد میں آنے والے دیکھتے ہیں، اور ہر مسجد میں ایسے چند لوگ ہوتے ہیں جو امام صاحب کو بھی دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا صف میں کھڑے رہ کر کے آگے بڑھ کے ادھر بھی دیکھتے ہیں اور ادھر بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو خاص طور پر دیکھا جائے گا، جیسے نئی بہو گھر میں آتی ہے تو اس کے لچھن دیکھے جاتے ہیں۔ آپ بستی میں جاؤ گے، اپنے گھر اپنی بستی میں، تو آپ کو بھی لوگ اسی طرح دیکھیں گے کہ آپ کا چال چلن کیا ہے، آپ کے معمولات کیا ہیں، آپ کیسے لوگوں کے ساتھ دوستی اور تعلق بنا کر کے وقت گزار رہے ہو، لوگ دیکھیں گے۔ بہت باریک باریک چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا لوگوں کی نگاہیں کتنی گہری ہوتی ہیں۔ آپ پر مسلسل نظر رکھی جائے گی، آپ کو دیکھا پرکھا جائے گا، اور سماج کے اندر اپنا دینی مقام بنا کر رکھنے کے لیے آپ کو بہت کچھ قربانیاں دینی پڑے گی، تب جا کر کے آپ کا مقام بنے گا اور اہل بستی آپ کو عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اور اگر یہاں سے جاتے ہی آپ کی شروعات اگر خراب رہی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے جو کچھ مدرسے میں رہ کے علم حاصل کیا تھا اور اس سے جو مقام و مرتبہ آپ کو ملنا تھا وہ آپ نے ضائع کر دیا۔ پہلے دن سے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ بستی میں جو اچھے لوگ ہوں ان سے آپ کو تعلق رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں تحقیق کرنی ہو کہ یہ کیسا ہے تو اس کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ کیسے لوگوں کے ساتھ دوستی اور تعلق بنا کر کے رکھا ہے۔
غالباً اقبال نے کہا ہے کہ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ آدمی اپنی مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے ساتھی ڈھونڈتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے امام صاحب ہوں تو وہ چور کے ساتھ تو دوستی نہیں بنائیں گے، شرابی کے ساتھ تو دوستی نہیں رکھیں گے، جواری کے ساتھ تو دوستی نہیں رکھیں گے۔ امام صاحب ہیں تو وہ مسجد میں جو نمازوں کی پابندی کرتا ہوگا، آتا جاتا ہوگا، ایسے ہی لوگوں سے ان کے تعلقات رہیں گے۔ مثال دی کہ کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ باز اور کبوتر ساتھ میں نہیں اڑ سکتے، دونوں کے اندر کوئی جوڑ نہیں۔ تو یہاں سے جانے کے بعد آپ کو تعلق رکھنا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنی بستی کے اندر، سماج میں یا دینی اعتبار سے اچھے سمجھے جانے والے لوگ کون ہیں، آپ کو ان سے ہی تعلق رکھنا ہے۔ اور اپنے سے چھوٹی عمر کے لوگوں کے ساتھ دوستی مت رکھنا، یاد رہے گا۔ کوشش کرنا کہ بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ تعلق رہے، ان کے ساتھ تعلق ہوگا، ان کی زندگی کے تجربے آپ کو ملیں گے، ان کی زندگی کے تجربے آپ کو ملیں گے، اور ایسے بڑے لوگ محبت شفقت کے ساتھ آپ سے تعلق رکھیں گے، احترام کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ اور کبھی آپ کی زندگی میں کوئی بات آ گئی جو خلاف شریعت یا سماج میں ناپسندیدہ بات ہے تو آپ کو ٹوکیں گے بھی کہ امام صاحب یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے، امام صاحب، عالم صاحب آپ کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے مالیگاؤں آنے کے بعد اپنے بزرگوں کی نصیحت کے اعتبار سے بوڑھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھی، جو میرے اپنے مصلی تھے۔ آج ان میں کا کوئی باقی نہیں رہا، سب کا انتقال ہو گیا۔ تو میں انہی لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، جوانوں کے ساتھ نہیں رہا۔ جامع مسجد میں ہمارے جو پرانے مصلی تھے، بڑی عمر کے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ میں ایک سفر میں تھا، ہماچل کے سفر پہ تھا، مسوری وغیرہ جانا ہوا تھا۔ وہاں سے واپسی میں ایک حادثہ ہو گیا۔ سفید امبیسڈر کار میں تھا، راستے میں ایک جگہ پولیس نے بندوق دکھا کر کے گاڑی رکوائی، اور ہم لوگوں کو گاڑی سے اترنا پڑا ہاتھ اٹھا کر کے۔ ڈرائیور کو کہا کہ بونٹ کھولو، ڈکی کھولو۔ انہوں نے گاڑی کو پوری طرح چیک کیا، میری سب کی انہوں نے تلاشی لی، میری بھی تلاشی لی۔ میری جیب میں ایک چھوٹا چاقو نکل گیا، سمجھ رہے ہو؟ جیب میں ایک چھوٹا چاقو جو استعمال کے لیے ہوتا ہے، ضرورت کے وقت کام آ جائے۔ اب چاقو نکلا، مجھے لے جا کر کے انہوں نے پولیس اسٹیشن میں بٹھایا۔ میں جب پولیس اسٹیشن میں گیا تو دیکھا صحن میں لوگوں کی، میرے جیسے جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کی خوب دھلائی ہو رہی تھی۔ میں تو دیکھ کر کے حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ تو میں باوقار طریقے سے چلتے ہوئے صحن میں نہیں رکا۔ جو لوگ مجھ کو لے کر کے آئے تھے، مجھے اندر ڈالنے کے بعد وہ لوگ پھر چلے گئے۔ تو میں عمارت میں گھس گیا، پہلا کمرہ، دوسرا کمرہ، تیسرا کمرہ چھوڑ کے چوتھے کمرے میں ایسے دروازے کی آڑ میں جا کے میں تپائی پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں کا جب داروغہ آیا تو اس کے چلنے کی آواز آئی، اور آیا جب آیا تو میں کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں انجان بن گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے سفر میں تھا، آپ کے پولیس اسٹیشن کے لوگ لائے اور یہاں انہوں نے بٹھا دیا۔
تو میں کھڑا رہا تھوڑی دیر، وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں اس سے پوچھا کہ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور ایک آدمی کو بلایا کہ ان کو کیوں لے کر کے آئے ہو؟ حلیہ میرا ایسا ہی تھا، کو کیوں لے کر کے آئے؟ بولے ان کے پاس چاقو نکلا ہے۔ تو وہ میری طرف دیکھنے لگا اور بولنے لگا ملا جی چاقو لے کے چلتے ہو؟ میں نے کہا صاحب آپ اجازت دو تو میں بولوں۔ میں نے کہا آپ میرے پاس جو چاقو نکلا ہے وہ چاقو دیکھ لیجیے۔ اب اس نے کہا کہ کیا نکلا ہے ان کے پاس؟ تو وہ چاقو لائے، دیکھا تو وہ اس کو نیچے اوپر سے دیکھنے لگا جو لے کے آیا تھا۔ مجھ سے پوچھا کہاں کے ہو؟ میں نے کہا مالیگاؤں کا۔ بولے اچھا مالیگاؤں کے ہو؟ مالیگاؤں نیک نام ہے؟ مالیگاؤں کے ہو، مہاراشٹر کے؟ میں نے کہا جی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کسی کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا تھوڑے سے تعلقات ہیں میرے، ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں، تھوڑے سے تعلقات ہیں۔ بولے کسی سے بات کروا سکتے ہو؟ میں نے کہا جی کروا سکتا ہوں۔ میں ان سے پوچھا کہ کس سے بات کریں گے؟ تو پھر اس نے مجھ کو نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں کے ایس پی ہیں، میں ان کو فون لگاتا ہوں، آپ بات کر لو۔ اب میں نے فون لگا کے دیا، پہلے میں اشارہ دے دیا کہ میں کن حالات میں ہوں، اور پھر میں نے ان کو فون دیا۔ تو ادھر سے جو بھی بات چیت ہو رہی تھی، کیا ہو رہی تھی وہ تو نہیں سنائی دی، لیکن ادھر سے جو جواب جا رہا تھا وہ سن رہا تھا میں۔ ادھر سے وہ صرف اتنا ہی بول رہا تھا سر 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 سر۔ اور اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا کہ آپ جا سکتے۔ لیکن میری حالت خراب ہو گئی تھی، جو بات مجھے آپ کو بتانی ہے وہ اب آئی ہے۔ حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے نکلا، جب میرٹھ آیا تو میرٹھ آنے کے بعد ہمارے ایک ساتھی، ان سے میں نے کہا کسی اچھے حکیم سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ تو ایک حکیم صاحب کے پاس لے گئے۔ حکیم صاحب نے نبضوں پر ہاتھ رکھی، بولے آپ کا پریشر بہت بڑھا ہوا ہے۔ چیک کیا تو پریشر 220/30 کے اوپر تھا۔ انہوں نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ تو میں نے یہ پوری رودات سنائی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تو پریشر بڑھنے کی بیماری وہاں سے میں لے کر کے آیا۔ ایک بات انہوں نے جو کہی تھی آپ کو جو سنانی ہے، انہوں نے میری نبض دیکھی اور نبض دیکھنے کے بعد کہا بوڑھوں کے ساتھ رہتے ہو کیا؟ اب طب سے تھوڑا بہت مجھے بھی لگاؤ ہے۔ ان سے میں نے کہا حکیم صاحب نبض سے آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ پریشر بڑھا ہوا ہے، لیکن یہ کیسے سمجھا کہ میں بوڑھوں کے ساتھ رہتا ہوں؟ اب وہ بہت بوڑھے تجربے کار حکیم تھے، کہنے لگے تمہاری نبض ایسی چل رہی ہے جیسے بوڑھوں کی نبض چلتی۔ تو ان سے میں نے کہا کہ ہاں میں بوڑھوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ تھوڑا سا میں غور کیا، اپنے حلقے کے سبھی لوگ بوڑھے تھے نا، میں نے کہا ہاں بوڑھوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ بولے بوڑھوں کے ساتھ نہیں رہنے کا۔ اب یہ نصیحت تھی کہ بڑی عمروں کے ساتھ رہنا، اور حکیم صاحب بولتے اب بوڑھوں کے ساتھ نہیں رہنے کا۔ تو میں بوڑھوں کے ساتھ رہتا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کو میں نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ میرے بیان میں اگر کوئی بات ایسی ہو جو قابل اصلاح ہو تو آپ مجھے بتا دیا کریں، اور کوئی معاملہ ہو تو بلا تکلف مجھ سے بات کر لیا کریں۔ ہم لوگ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس مذہب میں ایک سلسلہ ہے بیعت و سلوک کا، بیعت و سلوک کا، کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا چاہیے۔ اور بہت مشہور بات ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مقام بنانا چاہتے ہو تو یا تو کسی کو اپنا بنا لو، یا پھر
کسی کے ہو کر کے زندگی گزاروں۔ سمجھ رہے ہو؟ یا تو اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے کر دو، یا تو پھر کسی اللہ والے کی توجہ آپ کو مل جائے، اس بات کی کوشش کرو۔ اور ظاہر بات ہے اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، خدمت کرنا پڑتا ہے، ان کے پاس وقت گزارنا پڑتا ہے، اور جس بات کا حکم دیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام میں کچھ لوگ ایسے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ ابن زید، حضرت انس، ایسے کچھ صحابہ تھے، عبداللہ ابن مسعود، جو حضور کے آس پاس ہی رہا کرتے تھے، اپنا زیادہ تر وقت وہاں دیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضور جب حجۃ الوداع میں تھے اور میدان عرفات سے چلے میدان مزدلفہ کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ آپ کو استنجے کی حاجت ہوئی، تو حضور نے اونٹنی بٹھائی، اونٹنی سے اترے، کچھ دور جا کر کے آپ نے استنجا کیا، واپس آئے تو وضو کا پانی رکھا ہوا تھا۔ حضور نے وضو فرمایا اور پوچھا کہ یہ وضو کے لیے پانی کس نے رکھا ہے؟ تو بتایا کہ عبداللہ ابن عباس نے۔ حضور نے اس بچے کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، کہ اللہ اس بچے کو کتاب و حکمت کا علم عطا فرما۔ کتاب سے مراد سمجھتے ہو کیا؟ بولو نا، قرآن کریم۔ حضور کی دعا تھی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اسے قرآن کریم اور حکمت کا علم عطا فرما۔ حضور کی دعا کی برکت تھی کہ عبداللہ ابن عباس صحابہ کرام میں کم عمر تھے، لیکن رئیس المفسرین رہے۔ کیا رہے؟ رئیس المفسرین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شورا بنائی تھی۔ اجلۂ صحابہ کرام، قرآن کریم کے ماہرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حاملین، ایسے لوگوں کو اپنی شورا میں شامل کیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کو بھی رکھا تھا۔ تو اس مجلس میں جو عمر دراز لوگ تھے، کسی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے اس بچے کو ہماری مجلس میں شامل کیا ہے، ان کی عمر کے تو ہمارے بیٹے پوتے ہیں، نواسے ہیں۔ حضرت عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ پھر ایک موقع پر سورہ اذا جاء، سورہ نصر کی تلاوت کی اور سب سے پوچھا کہ اس سورت میں کیا پیغام ہے۔ اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی تو اللہ پاک کی طرف سے اس سلسلے میں اپنے نبی کو کیا پیغام دینا تھا۔ سبھی لوگوں نے اپنی اپنی بات کہی جو سمجھا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کا نمبر آیا تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ بھتیجے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا کہ امیر المومنین، اس صورت میں حضور کی وفات کی خبر دی گئی کہ اب آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھتیجے یہی میری بھی رائے ہے۔ سورہ اذا جاء، اذا جاء کی جو صورت ہے یہ آخری صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ صورت، آیت نہیں۔ اس میں حضور کو اس بات کی خبر دی گئی تھی کہ دنیا میں اب آپ کا وقت پورا ہو رہا ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر جب بات کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں اس بات کو شامل کر لیتے تھے کہ اب میں جانے والا ہوں، ہو سکتا ہے میری یا آپ کی آخری ملاقات ہو۔ حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تو ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔
حضرت معاذ نے سواری سے اترنا چاہا، حضور نے منع کر دیا، حضور نے منع کر دیا کہ تم سواری پہ رہو، حضور پیدل چلتے رہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ معاذ، ہو سکتا ہے یہ تمہاری میری آخری ملاقات۔ اور منبر پر ایک مرتبہ گفتگو فرما رہے تھے تو کہنے لگے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے اور میرے پاس آنا چاہے تو آ جائے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ حضور کسی کا واقعہ سنا رہے ہیں اور یہ بوڑھا آدمی رو رہا ہے۔ لیکن بعد کے آنے والے زمانے نے، وقت نے یہ سمجھا دیا لوگوں کو کہ حضور کی بات کو اگر کسی نے سمجھا تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھا تھا کہ حضور اپنے بارے میں لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا تو کسی کے تابع ہو جانا چاہیے یا پھر کسی کو اپنا بنا کے رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو حضور کے تابع کر دیا تھا۔ کسی اللہ والے سے تعلق، نسبت، اور اگر آپ کی بستی میں کوئی صاحب نسبت شخص ہو، کوئی بزرگ ہو تو ان کے پاس آنا جانا، ان کی مجلس میں شریک رہنا، ان کی باتوں کو توجہ سے سننا، اپنی اصلاح کے لیے اپنے حالات ان کو بتانا، جو نصیحت وہ کریں، جو ہدایت وہ دیں اس پر عمل کرنا، یہ ضروری ہے۔ صرف علم سے کام نہیں چلتا۔ جگر مراد آبادی نے کہا ہے نا کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ شیطان کے پاس علم کم نہیں تھا، شیطان کو اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو شریعت عطا کی تھی، جو دین دیا تھا، اس کا مکمل علم شیطان کے پاس تھا۔ حضرت آدم کے زمانے سے جو وحی نازل ہوتی تھی وہ شیطان کے علم میں تھی۔ 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم السلام کا زمانہ پایا تھا، اور ہر نبی کو جو شریعت دی گئی تھی اس کا علم شیطان کے پاس تھا۔ اس لیے کہا کہ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ سنا ہوگا علماء سو، ہم لوگ بھی سوچتے تھے پہلے کہ علماء سو کون ہوتے ہیں، لیکن بعد کے جب حالات دیکھے تو پڑھ لکھ کر کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا سبب اور ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ خود بھی ڈوبے، اوروں کو بھی لے کے ڈوبتے ہیں۔ تو صرف نرا علم و نجات کے لیے کافی نہیں ہے، علم کے مطابق عمل چاہیے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل آیا تو علم رکتا ہے، اور اگر عمل نہیں آیا تو علم رخصت ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ علم رہے گا کب؟ جب آپ کی زندگی میں عمل ہوگا، اور آپ کی زندگی میں اگر عمل نہیں ہے تو پھر علم آپ کے پاس رہے گا نہیں۔ علم اللہ کی 7 بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ شرح تہذیب پڑھی ہے؟ پڑھی ہے؟ اپنے یہاں نصاب میں نہیں ہے۔ شرح تہذیب میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے 7 صفتیں اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت علم بھی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت علم
بہت غیور ہے۔ اگر عمل نہیں کرو گے تو یہ صفت آپ کے پاس رہے گی نہیں، رخصت ہو جائے گی، علم باقی نہیں رہے گا۔ علم و عمل کو آواز دیتا ہے، عمل ہے تو علم رکے گا، عمل نہیں آیا تو علم چلا جائے گا۔ 10-12 سال محنت کر کے جو علم آپ نے حاصل کیا ہے، اگر ایسے نکل کے چلا گیا تو کیا مطلب ہوا؟ آپ نے اپنی عمر ضائع کی، اور زندگی کے 10-12 سال آپ نے گزارے، جو کچھ حاصل کیا تھا وہ تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے سب ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ ضروری ہے آپ جس ادارے سے فارغ ہو رہے ہو، میں بھی اس ادارے کا طالب علم رہا ہوں۔ میں نے یہاں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں پڑھی، پھر اسی مسجد میں حفظ کی کلاس میں داخل ہوا، 18 پارے حفظ میں نے یہاں کیے۔ پھر ایک قاری مصطفیٰ صاحب تھے ہمارے پہلے استاذ، ان کسی وجہ سے وہ چلے گئے، ان کی جگہ پر حافظ ریاض صاحب آئے، وہ کسی وجہ سے چلے گئے۔ پھر ایک نابینا حافظ آئے، حافظ ریڈیو، حافظ زین العابدین، ان کو حافظ ریڈیو کہتے تھے۔ ان کا حافظہ ایسا تھا کہ BBC کی جو خبر ریڈیو پر آتی تھی، ایک مرتبہ سنتے تھے اور گھنٹوں ادھر ادھر جا کر کے لوگوں کو من وعن سناتے تھے۔ اب سوچو ان کا حافظہ کیسا ہوگا۔ نابینا تھے وہ، یہاں استاذ بن کر کے آئے، پھر بچوں پر نابینا ہونے کی وجہ سے وہ گرفت نہیں رہی تو مدرسے کے ذمہ داران نے ان کو بھی رخصت کیا۔ اب ہم لوگوں کو پھر کلاس میں استاذ نہیں تھا تو ریڈیو حافظ جی کے ساتھ ہم لوگ بھی چلے گئے۔ پھر مدرسہ نابینا لوگوں کا جو مدرسہ ہے وہ ہم نے قائم کیا تھا۔ جمعہ کے دن گھوم کر کے چندہ کرتے تھے، اور جو چندہ ہوتا تھا وہ اپنے استاذ کو دے دیتے تھے، اور ان کے پاس حفظ مکمل کیا۔ تو میں بھی اسی مدرسے کا طالب علم ہوں، لیکن بتانا یہ ہے کہ سماج میں مقام بنانے کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن ہے بہت اچھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اب یہاں سے جاؤ گے تو کسی مسجد میں امامت کرو گے؟ امامت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز سنتوں کے ساتھ آپ کی ہوتی رہے گی، اور اس عمل میں طاقت بہت ہے، روحانی طاقت۔ آپ بحیثیت امام جب اپنی زندگی گزارو گے تو اس عمل کی وجہ سے آپ کو اللہ وہ روحانی طاقت دے گا کہ کسی کو اگر خبیث لگا ہے، جن لگا ہے، آپ سلام بھیج دو گے تو وہ چلا جائے گا۔ امام صاحب نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ چلے جاؤ تو وہ چلا جائے گا۔ کیسا؟ ہمارے سماج میں بھی کچھ بھائی لوگ رہتے نا، ان کی طرف سے ہفتہ وصول کرنے والے لوگ آتے تو ایسے کرتے، یعنی موج کی طرف اشارہ کرتے، صاحب نے بھیجا ہے تو آدمی ہفتہ نکال کے دے دیتا ہے۔ تو روحانی دنیا کے بھائی بننا ہو تو امامت کرنے کا، جتنی پابندی امامت کی ہوگی آپ کی روح اتنی طاقتور ہوگی۔ اور کسی کو اگر جن شیطان لگا ہو، آپ بولنا جا کے بولنا مفتی صاحب سلام بولے ہیں اور بولے ہیں کہ چلے جاؤ، بس اتنے پہ تو کام ہو جاتا نا، وہ میدان چھوڑ دیتے۔ اس لیے امامت کرنا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ آپ کی نماز ہوتی رہے گی، اور ایسی روحانی طاقت اللہ پاک عطا کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو عاملین ہوتے ہیں وہ عملیات کی لائن سے کچھ اعمال ہوتے ہیں جس کے لیے چلہ کشی کرتے ہیں، جنگلوں میں بیٹھ کے، کہیں مسجد میں بیٹھ کر کے وقت کی پابندی کے ساتھ کسی عمل کی زکوٰۃ دیتے، تو
اس کے بعد اس عمل میں تاثیر آ جاتی ہے۔ اب سورہ فاتحہ ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی، اور آپ امامت کرو گے تو ہر رکعت میں سنتوں میں، نوافل میں، فرائض میں سورہ فاتحہ آپ پڑھتے رہو گے تو سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کسی بھی بیماری میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے دو گے، شفا ہو جائے گی۔ اللہ نے اس سورت کا نام ہی رکھا ہے سورہ شفا، معلوم ہے نا؟ یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور کہتے ہیں نا کہ سورج اپنی روشنی سے پہچانا جاتا ہے، وہ آتا ہے تو دلیل لے کے آتا ہے، دن پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ لوگ بولتے سورج نکلا، نکلنے سے پہلے ہی کائنات روشن ہونے لگتی نا۔ صبح کاذب ہوتی ہے، پھر صبح صادق ہوتی ہے، اور صبح صادق اور کاذب کا فرق آپ کو معلوم ہے کہ صبح کاذب پہلے روشنی ہوتی ہے سیدھی، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر صبح صادق ہوتی ہے تو اس کی روشنی ایسے چاروں طرف پھیلتی ہے نا، پھر دن روشن ہو جاتا ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، پھول اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے جس ادارے سے پڑھا ہے، اس ادارے کی پہچان، شناخت آپ کا عمل ہوگا۔ آپ جس جہاں کے رہنے والے ہو جاؤ گے تو جانے کے بعد آپ کا عمل بتائے گا۔ لوگ پوچھیں گے کہاں کے پڑھے ہوئے ہو، آپ بتاؤ گے مدرسہ بیت العلوم مالیگاؤں، تو لوگ اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے۔ اور اگر آپ کی زندگی عملی طور پر اچھی نہیں رہی تو لوگ پوچھیں گے کہاں کے پڑھے ہوئے، تو تم نہیں بتاؤ گے، لوگ بتائیں گے بیت العلوم کا پڑھا ہوا ہے۔ تو لوگ بولیں گے کیا پڑھ کے آئے وہاں سے، ادارے کا نام خراب ہوگا، آپ بھی رسوا ہوگے، مدرسے کا نام بھی خراب ہوگا۔ اس لیے ادارے کو جن لوگوں نے تعاون دیا ہے اور جن کے تعاون سے ادارہ چلا ہے، چل رہا ہے، آپ کی ذات پر، آپ کی تعلیم پر جو خرچ ہوا ہے، لوگوں کا دیا ہوا سرمایہ، وہ ادارے کی نیک نامی کے لیے ہونا چاہیے۔ عملی زندگی آپ کی اچھی رہنا چاہیے، اور آپ کی عملی زندگی اچھی ہوگی تو آخرت بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے، کوئی ہم لوگ یہاں تاج محل اور لال قلعہ بنانے تو نہیں آئے، جس نے بنایا اللہ نے بنوا لیا، لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے، آخرت بننا چاہیے تو ہم کامیاب، آخرت نہیں بنی ہم ناکام۔ تو اللہ نے ضابطہ ذکر کیا ہے کہ جو چیز نفع بخش ہوگی اللہ اس کو باقی رکھے گا۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جائے گی، آپ کے لیے جگہ بن جائے گی، آپ کا مقام بن جائے گا۔ اور اگر آپ کی ذات نفع بخش نہیں رہے گی تو دنیا میں انسانوں کی بھیڑ ہے، اس بھیڑ میں ایک آدمی کا اور اضافہ ہو جائے گا، کوئی تم کو پہچانے گا بھی نہیں اور کہیں کوئی تمہاری حیثیت بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر علم کے مطابق عمل کرتے رہو گے، نمازوں کی پابندی اور امامت کے ساتھ اپنا وقت گزرے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، کسی اللہ والے سے نسبت تعلق رکھو گے تو انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت بھی بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔